وہ ایئرپورٹ سے نکل کر ابھی باہر لانچ میں آیا ہی تھا کہ حیران رہ گیا۔ اس کے عین سامنے ہی حماد کھڑا تھا۔ تیمور حیران ہوا کہ وہ اسے ریسیو کرنے کے لیے آیا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ حماد نے قریب آتے ہوئے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں کیسے؟ تیمور نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ کیوں؟ کیا میں دہشت گرد ہوں جو یہاں ایئرپورٹ پر نہیں آ سکتا؟ جواباً حماد نے مصنوعی حیرت سے کہا، ارے نہیں یار، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے یہاں آنے کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ تیمور نے اپنی حیرانی کی وجہ بتائی تھی۔ بے شک پتہ نہیں تھا، لیکن ہماری سورس بہت دور تک ہے جناب۔ حماد ذو معنی اور مبہم سے انداز میں مسکرایا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا ساشا نے؟ تیمور نے بے ساختہ پوچھا، جس پر حماد بھی بے ساختہ ہی کہکا لگا کر ہنسا۔ بالکل کریکٹ پہنچے ہو یار، کراچی میں میری سب سے پک اینڈ فاسٹ سروس وہی تو ہے۔ حماد کافی محفوظ ہوا۔ امیزنگ یار، اتنی شاندار سروس۔ تیمور خاصا متاثر ہوا۔ تمہیں کیا پتہ یار، کتنے فائدے ہیں اس چیز کے۔ وہ تیمور کی حیرانی انجوائے کرتا اس کے ساتھ چلتے ہوئے پارکنگ کی سمت بڑھا۔ کس چیز کے؟ یہی منگنی اور محبت وغیرہ کے۔ حماد بڑے سکون میں تھا۔ ہاں ہاں، منگنی اور محبت وغیرہ کے۔ اب ہنسنے کی باری تیمور کی تھی۔ کیوں؟ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ میں نے کچھ عجیب کہہ دیا کیا؟ حماد کو اس کے ہنسنے پر حیرت ہوئی۔ عجیب نہیں، بلکہ بہت عجیب۔ تیمور مسکرا رہا تھا۔ وہ کیسے؟ حماد نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ ایسے کہ منگنی اور محبت وغیرہ کے کتنے فائدے ہیں یہ سب بابا مجھے چند روز پہلے ہی بتا چکے ہیں، بلکہ گنوا چکے ہیں، اور میرا ان فوائد وغیرہ سے فیض یاب ہونے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی خواہش ہے۔ تیمور نے کندھے اچکائے۔ بہت بورنگ انسان ہو یار۔ اچھے بھلے ہینڈسم اور شاندار پرسنالٹی والے بندے کو کم از کم ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حماد منہ بناتے ہوئے گاڑی کا لاک کھولنے لگا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ تیمور بے حد مطمئن تھا۔ بورنگ، حماد منہ ہی منہ میں کہتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ تیمور وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ اب بیٹھو نا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ حماد گاڑی سٹارٹ کرتے کرتے رک گیا۔ لیکن یار، میں نے گاڑی بک کروا رکھی تھی۔ تیمور نے اپنا مسئلہ بتایا۔ حماد گاڑی کی بکنگ کا سن کر اچھل کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ واٹ؟ تم نے گاڑی بک کروا رکھی ہے؟ ہمارے شہر میں آ کر ہمارے ہوتے ہوئے تم گاڑی رینٹ پر لوگے؟ حماد کو شوق لگا تھا۔ سوری یار، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید آپ لوگ گھر پر نہ ہوں، اس لیے میں خود ہی انتظام کروا لیتا ہوں۔ تیمور نے بات سنبھال لی۔ کیوں؟ ہم گھر پہ کیوں نہیں ہوں گے؟ یہی کام وغیرہ کے سلسلے میں تیمور کو صفائی دینا پڑ گئی۔ کیا خوب کہی تم نے بھی۔ ہم اگر گھر پر نہیں ہوں گے تو کیا ممی یا فارا بھی گھر پہ نہیں ہوں گی؟ تم ممی کو فون کر کے بتا دیتے کہ تم فیصل آباد آ رہے ہو، وہ تمہیں گاڑی بھیج دیں، یا پھر میرے لیے پیغام دے دیتے۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے بھلا؟ خود کی ہی گاڑی بک کروا لی۔ حماد کو کافی برا لگا تھا، جس پر تیمور نے دوبارہ سوری کیا۔ اوکے سوری یار، میں گاڑی کی بکنگ کینسل کروا دیتا ہوں۔ تیمور نے کہتے ہوئے اپنے موبائل سے نمبر ڈائل کیا اور گاڑی کی بکنگ کینسل کروا دی۔ پھر حماد کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تب جا کے حماد کا موڈ کچھ بہتر ہوا تھا اور اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ماورا کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد سیدھی فارا کے پاس آئی تھی۔ فارا کو ہنوز وہیں جوں کا تو بیٹھے دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی۔ چلو اب اٹھو یہاں سے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ماورا نے ذرا سا جھکتے ہوئے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ چلو۔ ماورا نے اسے چلنے کا اشارہ کیا اور وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ماورا کا رخ کینٹین کی طرف تھا اور اس کے ساتھ ساتھ فارا کا بھی۔ بیٹھو۔ ماورا نے خود ہی آگے بڑھ کر اس کے لیے کرسی کھینچ کے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور وہ چابی کی گڑیا کی طرح اس کے اشارے پر ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ماورا ویٹر کو آرڈر دینے کے بعد فارغ ہو کر کافی فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں اب بولو، کیا ہوا ہے؟ کیوں تماشا بنی بیٹھی ہو؟ ماورا کی نظریں فارا کے چہرے پر تھیں۔ رات کو اس کا فون آیا تھا۔ فارا کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ کس کا فون؟ ماورا نے کافی سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اسی کا جو محبت میں غلام نہیں ہو سکا۔ فارا کی کیفیت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ کیا کہنے کے لیے؟ ماورا نے بے چینی سے پوچھا۔ یہی کہ میں معذرت خواہ ہوں۔ فارا کے لہجے میں تلخی اور نمی کی آمیزش گھل رہی تھی۔ معذرت خواہ؟ مگر کس لیے؟ ماورا الجھ سی گئی۔ محبت میں غلام نہ ہونے کے لیے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ مطلب؟ ماورا ٹھٹکی۔ مطلب یہ کہ وہ کسی بھی طور میرا غلام نہیں ہو سکتا، نہ مجھ سے محبت کر کے، نہ مجھ سے شادی کر کے۔ اس لیے وہ فون کر کے معذرت خواہ ہو رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیسے خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی اور اس کی باتوں کے جواب دے رہی تھی۔
ओह, तो फिर तुमने क्या कहा? उसकी माजरत कबूल कर ली, बख्श दिया उसे? मावरा का लहजा और अंदाज बदल चुका था। उसने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की, मैं उसकी माजरत कैसे कबूल कर सकती हूँ भला? बख्श देना आसान तो नहीं, बख्शने में भी कुछ वक्त लगता है। फारा ने अपने आंसू छुपाने के लिए एकदम पलकें झुका ली। यानी मुस्तकबिल में बख्श दोगी? मावरा का अंदाज तमस्सराना था। तो और क्या करूँ, क्या सज़ा दूँ उसे? उसने ना सही, मैंने तो मोहब्बत की है ना, 2 साल की मोहब्बत है उससे। और अब ये 2 साल की मोहब्बत तीसरे साल में नज़र आने लगी है सबको, उसके घर वालों को भी और मेरे घर वालों को भी। इस 2 साल की मोहब्बत में वो मेरा गुलाम नहीं बन सका, लेकिन मैं तो उसकी कनीज़ बन चुकी हूँ ना, और मैं तो वही करूँगी ना जो वो कहेगा। आखिर मैं उसकी कनीज़ जो ठहरी। फारा रोते रोते जज्बाती हो गई, और उस जज्बातीपन में उसकी आवाज़ इतनी बुलंद हो चुकी थी कि आसपास की मेज़ों पर बैठे स्टूडेंट भी उसकी तरफ मतवज्जा हो चुके थे। मज़ीद तमाशा मत बनो फारा, सब देख रहे हैं। मावरा ने उसे दबे लहजे में तनबीहा की। तमाशा बन चुका है मावरा, तमाशा बन चुका है। और मैं ये भी जानती हूँ कि सब देख रहे हैं, और ये भी जानती हूँ कि अभी और भी बहुत से लोग देखेंगे। अब की बार वो बमुश्किल खुद पर काबू पाते हुए घुटी घुटी आवाज़ में बोली, देखो फारा, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें इस वक्त घर जाना चाहिए। मावरा ने उसकी हालत के पेश नज़र इसे वहाँ से भेजना चाहा। नहीं, मैं ठीक हूँ अब, बस तुम मुझसे इस टॉपिक पे कोई भी बात मत करो। मुझे जितना रोना था रो लिया, अब और नहीं। फारा ने अपने दोनों हाथों से रगड़कर अपने आंसू पोंछते हुए एक गहरी सांस खींची और महज चंद लम्हों में ही खुद को संभालने की एक कामयाब कोशिश की। और फिर वाकई बाकी का पूरा दिन उन दोनों के दरमियान दोबारा उस मौजू पर कोई और बात नहीं हुई थी, इसलिए बाकी का दिन कदरे अच्छा गुजर गया। उन्हें 4 बजे यूनिवर्सिटी से फारिग होना था, तो वो दोनों गेट से बाहर निकल आईं। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, फारा ने गेट से निकलते ही इसे पेशकश की। नो थैंक्स यार, मुझे अभी मार्केट जाना है। मावरा ने नफ़ी में सर हिलाया। मार्केट? फारा ने सवालिया नज़रों से देखा। वो दरअसल मुझे मोबाइल सेट और सिम कार्ड लेना है, मावरा ने काफ़ी नॉर्मल से अंदाज में बताया था, लेकिन फारा को हैरत का झटका लगा था। रियली? तुम मोबाइल ले रही हो? ऑफ कोर्स यार, बताया तो है, लेकिन यार मुझे यकीन नहीं आ रहा, आंटी ने तुम्हें इजाज़त कैसे दे दी? फारा हद से ज़्यादा हैरान थी। मैंने मोबाइल लेने के लिए उनसे इजाज़त नहीं ली, बल्कि उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि तुम मोबाइल ले लो। मावरा ने इसे मज़ीद हैरान किया। हैरत की बात है यार, ये सब कैसे हो गया? फारा को मावरा के मोबाइल लेने का सुनकर जहाँ बेइंतहा हैरत हुई थी, वहीं बेइंतहा खुशी भी हुई थी, क्योंकि इसकी एक ही तो दोस्त थी और उसके पास भी मोबाइल की सहूलत मौजूद नहीं थी। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो नहीं पता, बस हो गया, इतना ज़रूर जानती हूँ। मावरा ने कंधे अचकाए। ओके ओके, जो भी हुआ अच्छा हुआ है, तुम बस जाओ और मोबाइल ले आओ, और सिम कार्ड एक्टिव करते ही मुझे मैसेज करके बता देना। फारा ने फ़ौरन उसका रास्ता छोड़ दिया। मावरा बेसाख्ता मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। 5:30 वो मीटिंग से फारिग होकर मीटिंग हॉल से बाहर निकला ही था कि उसका सेल फोन बज उठा। हेलो। कॉल करने वाला हम्माद था, इसलिए उसने फ़ौरन कॉल रिसीव की। मीटिंग ख़त्म हुई। हम्माद को किसी काम से जाना पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसका ध्यान तैमूर की तरफ ही था। इसे इसी की ही फिक्र हो रही थी, इसलिए बार बार SMS और फ़ोन कॉल्स कर रहा था। हाँ, अभी फारिग हुआ हूँ। तैमूर उससे बात करता पार्किंग में आ गया। ड्राइवर को भेजूँ? हम्माद अपनी गाड़ी भी तैमूर के पास ही छोड़ गया था। अरे नहीं यार, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ड्राइव कर लूँगा। तैमूर ने उसे मना किया था। तो फिर घर पहुँच रहे हो ना? जाहिर है भाई, और कहाँ जाना है? तैमूर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ब्रीफकेस फ्रंट सीट पर रखकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ओके, तो फिर मैं भी घर ही पहुंच रहा हूँ, हम्माद ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। तैमूर गाड़ी स्टार्ट करते हुए रोड पर ले आया। अजनबी शहर की अजनबी सड़कें और अजनबी गाड़ी का अजनबी माहौल इसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि इस शहर के बासियों में वो खुद भी एक अजनबी था। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये अजनबी शहर चंद लम्हों में ही उसके लिए बहुत खूबसूरत, पुरकशिश और अपनेपन का रूप धार जाएगा, और उसे इस शहर से, इस माहौल से, इस गाड़ी और इन सड़कों से भी रुग़बत हो जाएगी। उसकी ज़िंदगी में ये शाम से पहले का वक्त ठहर जाएगा, इसकी सोचों का जहां आबाद हो जाएगा, और वो इन सोचों से फुर्सत के लिए भी तरसेगा। या फिर ये कि इस हबसज़दा दिन का ये तंग और कलील वक्त उसकी दुनिया बदल के रख देगा। बहरहाल जो भी था, बस चंद लम्हों का दौरानिया और एक नज़र की भूल तैमूर हैदर से सब कुछ सिमट कर ले गई। बरसों से कैद पंछी उड़ चुका था और वो खाली हाथ रह गया। हुआ बस इतना था कि इसकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गई थी।
کیونکہ اس روڈ پر گندم سے لدا ٹرالر الٹ گیا تھا اور روڈ بلاک ہو چکا تھا، اس لیے اب اس روڈ پر گاڑیوں کا ایک ازدحام جمع تھا۔ شہری اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے راستہ صاف ہونے کے انتظار میں جھنجھلا رہے تھے، کیونکہ ٹریفک کا ازدحام اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اب نہ آگے کا راستہ سجائی دے رہا تھا نہ پیچھے کا، بس ہر طرف شور ہی شور سنائی دے رہا تھا۔ ایسے میں تیمور نے باہر کے ماحول سے آگاہ ہونے کے لیے ذرا کی ذرا گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تھا اور اس کی نظر شیشے کی قید سے رہا ہوتے ہی آسمان تک جا پہنچی تھی۔ تیمور حیدر کو تو وہ آسمان کی مانند ہی لگی تھی، اپنی جگہ پہ قائم و دائم، اٹل اور پرسکون، یوں جیسے دنیا اس کے نیچے اس کے تابع تھی، کیونکہ اس کی شخصیت اور اس کی ذات کا غرور اس کے لاتعلق انداز سے ہی جھلک رہا تھا۔ اور تیمور حیدر ذرا فاصلے پر کھڑی بس کی بڑی سی کھڑکی کی سمت دیکھتا رہ گیا تھا۔ اتنے ہنگامہ خیز ماحول میں اتنا پرسکون منظر تیمور حیدر کے لیے انجھمبے کا باعث تھا۔ بس کے تمام شیشے اتنی شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے اوپر چڑھا دیے گئے تھے، اس لیے بس کے اندر کی صورتحال بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بس لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اتنی کہ تل دھرنے کو بھی جگہ نہیں تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے، اور وہ تھی کہ کھڑکی کے بالکل ساتھ بیٹھی انتہائی پرسکون اور آس پاس کے ماحول سے بے خبر کوئی میگزین پڑھنے میں مصروف تھی، یوں جیسے وہ اس ٹوٹی پھوٹی سی بس میں نہیں بلکہ اپنی ذاتی لگژری گاڑی میں براجمان ہو۔ تیمور حیدر کو اس افراتفری کے ماحول میں حقیقتاً اس لڑکی کے سکون اور لاپرواہی نے بہت متاثر کیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ متاثر تو وہ اس کی صورت سے بھی ہو چکا تھا، اور اس کی نظریں اسی پر ٹھہری ہوئی تھیں، پہلے نادانستہ اور اب وہ اسے دانستہ دیکھ رہا تھا، بار بار دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے تیمور حیدر کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اسے اس خوف زدہ، بیزار کن اور ہنگامہ خیز ماحول میں پھنسے ہوئے کتنی دیر گزر گئی ہے، اور اب وہ کب سے اپنے آس پاس کو فراموش کیے بیٹھا ہے، اور شاید اسی فراموشی کے عالم میں اسے اتنی دیر اور گزر جاتی اگر حماد رحیم دوبارہ کال کر کے مداخلت نہ کرتا۔ اس نے ایک دم چونکتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ تیمور حیدر کی بے دہانی اس کے ایک ہیلو سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ ارے یار، کہاں رہ گئے؟ اتنی دیر ہو چکی ہے، تم نے تو کہا تھا کہ بس گھر پہنچ رہے ہو۔ حماد پریشان ہو رہا تھا۔ بس یار، ٹریفک جیم میں پھنس گیا ہوں، راستے میں شاید کوئی ٹرالر الٹ گیا ہے، اسی لیے ساری ٹریفک بلاک ہو چکی ہے۔ تیمور نے فون پر حماد کو جواب دیتے ہوئے ایک بار پھر اس بس کی کھڑکی کی سمت دیکھا، جس کا پرسکون منظر اب ذرا حرکت میں تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا میگزین طے کر چکی تھی اور اپنی گداز کلائی موڑ کر سرخ چین والی ریسٹ واچ سے ٹائم دیکھ رہی تھی، گویا اب اسے بھی وقت کا احساس ہو چکا تھا۔ اس کے اس احساس پر تیمور حیدر کو بے ساختہ ایک بے چینی سی ہوئی تھی، اور اس کا دھیان حماد کی کال کی طرف سے ہٹ گیا۔ او نو، میں آ جاؤں تمہیں لینے کے لیے؟ حماد کی پریشانی بڑھ گئی، لیکن تیمور حیدر بھلا کب سن رہا تھا؟ اس کا تو سارا دھیان صرف اس بس کی طرف تھا۔ تیمور، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کہاں ہو؟ سن بھی رہے ہو یا نہیں؟ حماد اپنی ہی کہے جا رہا تھا۔ ہاں کہو، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بڑی مشکل سے متوجہ ہوا تھا، کیونکہ اس کا سارا دھیان تو بس کی طرف تھا۔ وہ بس آہستہ آہستہ سرکتی ہوئی چند انچ آگے بڑھ گئی تھی، اور اس لڑکی کا چہرہ تیمور کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اب اسے اس کا سفید اور سرمئی امتیاز کا دوپٹہ کھڑکی سے جھانکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تیمور کی کوشش تھی کہ وہ بھی کسی طرح اپنی گاڑی کو تھوڑا آگے لے جائے تاکہ وہ پھر سے اسے واضح دیکھ سکے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا میں آ جاؤں تمہیں لینے کے لیے؟ حماد کو اب غصہ آنے لگا تھا، وہ تیمور کی غائب دماغی اور ہوں ہاں سے زچ ہو چکا تھا۔ نہیں یار، کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے آنے کا، میں ٹریفک کے بالکل سینٹر میں ہوں، نہ آگے بڑھنے کا راستہ ہے نہ پیچھے ہٹنے کا، تم یہاں آ کر بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ تیمور نے اسے ساری صورتحال سمجھائی، گویا تم وہاں یوں پھنس گئے ہو کہ جیسے کوئی کسی کی محبت میں پھنس جاتا ہے، نہ آگے بڑھنے کا راستہ نہ پیچھے ہٹنے کا۔ حماد نے کہکا لگا کر کافی برجستہ کہا، ہاں، لگ تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی رہا ہے۔ تیمور کی نظریں پھر سے اس بس کی کھڑکی پر جا ٹھہری۔ تو پھر کیا کرو گے اب؟ حماد نے اب کی بار ذرا ٹھہرتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کوشش۔ تیمور کا جواب کافی مختصر سا تھا۔ کس چیز کی؟ حماد نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ آگے بڑھنے کی یا پیچھے ہٹنے کی؟ تیمور حیدر کے اس وقت جواب ہی کچھ اور تھے، جن کو فی الحال حماد رحیم بالکل نہیں سمجھ سکتا تھا۔ مسٹر تیمور حیدر، مرد وہی ہوتا ہے جو آگے بڑھے، پیچھے ہٹنا مردوں کا شیوا نہیں ہوتا، اس لیے جیسے بھی صحیح بس جلدی گھر پہنچو، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور ممی تو کافی پریشان بھی ہو رہی ہیں تمہارے لیے۔ حماد نے اسے تاکید کی۔ اوکے، بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا، ٹریفک آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، شاید راستہ کھلنے والا ہے۔ تیمور کی نظریں ٹریفک پر ہی تھیں۔ اوکے، اللہ حافظ، حماد نے کہہ کر فون بند کر دیا۔
तैमूर ने सेल फोन डैशबोर्ड पर रखा और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाकर उस बस के बराबर ले आया। अब ज़रा करीब आ जाने पर वो इसे और भी वाज़िया देख रहा था, और शायद ये तैमूर हैदर की पुरशौक नज़रों की महवियत का असर था कि वो लड़की ज़रा सा चौंक गई। उसने बेसाख्ता बाईं तरफ खड़ी गाड़ी की सिम देखा। वो स्याह लैंड क्रूज़र थी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर बैठा वो शानदार पर्सनैलिटी का मालिक शख्स इसे ही देख रहा था। इसके इस तरह देखने पर इस लड़की के माथे पर नागवारी सी सिलवटें पड़ गईं, जिनको देखकर तैमूर हैदर को सख्त शर्मिंदगी हुई। उसने सर झुकाकर अपनी नज़रें उसकी तरफ से हटा ली, लेकिन वो ज़्यादा देर इसकी तरफ से लाताल्लुक़ नहीं रह सका, चूँकि अचानक रास्ता खुल गया और हर तरफ भगदड़ सी मच गई। ट्रैफिक किसी समुद्री रेले की तरह आगे को बढ़ा और तैमूर हैदर ने वो हरकत कर डाली जो वो सोच भी नहीं सकता था कि वो ज़िंदगी में कभी ऐसा भी कर सकता है। हैदर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मालिक तैमूर हैदर इस वक्त बस में सवार एक लड़की का पीछा कर रहा था। कोई देख लेता तो इशू बना देता, लेकिन तैमूर हैदर इस वक्त अपनी साख, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी इज्जत सब कुछ पसे पुश डाले बस उस लड़की का अता पता जानने की कोशिश में था, क्योंकि इसे मालूम था कि अब अगर इस लड़की के बारे में पता ना चला तो फिर कभी पता नहीं चलेगा और वो इसे ढूंढता रह जाएगा। लेकिन इसे क्या पता था कि वो उसका पीछा करने के बाद भी इसे ढूंढता ही रह जाएगा। मुलगच्छे से अंधेरे की वजह से तैमूर को पता ही ना चला कि वो लड़की ना जाने कब और किस बस स्टॉप पर उतर गई है, क्योंकि बस जहाँ जहाँ रुकती थी वहाँ 4-5 लोग ज़रूर उतरते थे, और वो भी कहीं इन्हीं लोगों के साथ बस से उतर गई थी। ओह शिट! तैमूर हैदर को जब इसकी गैर मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो स्टीयरिंग पर मुक्का रसीद करके रह गया। उसकी सारी कोशिशें रायगा चली गईं। मावरा अपनी बस के साथ साथ आने वाली गाड़ी को देखते हुए मशकूक हो गई, क्योंकि इसने काफ़ी देर से इस गाड़ी में विराजमान आदमी को अपनी सिम देखते हुए महसूस किया था। चनाचा वो इस आदमी की अगली हरकत से बचने के लिए अपने मतलूबा बस स्टॉप पर उतरने की बजाय उससे एक स्टॉप पहले ही उतर गई और फिर वहाँ से बाकी का रास्ता पैदल चलती हुई घर तक आई थी। घर आकर भी वो इस आदमी की हरकत को जहन से महू नहीं कर सकी। अस्सलाम वालेकुम, इसने अंदर दाखिल होते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर क्यों लगा दी? आफिया बेगम उसके लेट होने पर परेशान थी। सॉरी अम्मी, यूनिवर्सिटी के बाद मार्केट चली गई थी, वहाँ से सेल फोन और सिम कार्ड लेने में ही इतना टाइम लग गया था और बाकी की रही सही कसर रास्ते में पूरी हो गई। रोड पे गंदुम से लोड ट्रॉलर उलट गया था, जिसकी वजह से इतनी देर सड़क ब्लॉक रही, और वहाँ तो यूं लग रहा था कि जैसे पूरा शहर ही एक रोड पर जमा हो गया हो। मावरा थके थके अंदाज में कहती हुई सहन में बिछी चारपाई पे ही बैठ गई। ओह, एक तो ये बड़ा मसला हो जाता है, रोज़ किसी न किसी वजह से सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। आफिया बेगम हुफ्की से कहते हुए जाय नमाज बिछाकर मगरिब की नमाज अदा करने के लिए खड़ी हो गई थी। इतने में बीगुल नमाज से फारिग होकर मावरा के पास ही आ बैठी। ले लिया तुमने सेल फोन और नंबर वगैरह? उन्होंने पूछा। जी ले ली है, ये देखें। मावरा अपने बैग से मोबाइल सेट का डिब्बा निकालते हुए बोली। उसने पैकिंग खोलकर इन्हें वो सेट दिखाया और इसके बाद वो सिम एक्टिवेट करवाने में लग गई, और यूं थोड़ी देर के लिए इस आदमी की हरकत उसके जहन से महू हो गई। उसका जहन अपनी इस छोटी सी खुशी में मगन हो चुका था, जिस पे आफिया बेगम भी खुश थी। क्या बात है तैमूर भाई, आप आज कुछ गैर हाजिर से लग रहे हैं। ये फारा का हौसला था कि वो दिल पे पत्थर रखे सबके सामने नॉर्मल नज़र आने की कामयाब कोशिश कर रही थी। गैर हाजिर मतलब? तैमूर ने चौंक कर पूछा। गैर हाजिर का मतलब है कि आप यहाँ हमारे पास होकर भी हमारे पास नहीं लग रहे, कहीं और ही पहुँचे हुए हैं। फारा का अंदाज़ा दुरुस्त था। तैमूर बेसाख्ता सर झटक कर मुस्कुरा दिया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गया हूँ आज। उसने ज़रा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे बेटा, तुम थक गए हो तो आराम करो ना, ये बेवक्त महफिल लगाने की क्या ज़रूरत है भला। हमाद, जाओ बेटा, तैमूर को बेडरूम तक छोड़ाओ, इसे आराम करने दो, वैसे भी काफ़ी टाइम हो रहा है। मुनज़्ज़ा रहीम तैमूर की थकन का सुनकर फ़ौरन उसके आराम के लिए फ़िक्रमंद हो गई। अरे नहीं नहीं आंटी, अब ऐसी भी थकन नहीं है कि मैं सरे शाम ही खाना खाकर बिस्तर पर जाके लेट जाऊं। अभी तो मुझे फारा के हाथ की चाय भी पीनी है। तैमूर ने कहते हुए फारा की सिम देखा। वो उसकी फरमाइश पर मुस्कुरा दी। ज़रूर, क्यों नहीं, मैं अभी बना कर लाती हूँ। फारा मुस्कुराती हुई उठ गई। हाँ, ऐसे मेहमान रोज़ रोज़ नहीं आते, बल्कि ज़बरदस्ती लाए जाते हैं। हमाद बेसाख्ता जल के बोला। तैमूर उसके अंदाज पे बेसाख्ता कहका लगा के हंस पड़ा। आज वाकई हमाद ने इसे मेहमान बनाने के लिए बड़े जतन किए थे। हाँ, ये तो आप ठीक ही कह रहे हैं। कराची वाले ना खुद किसी के मेहमान बनते हैं और ना किसी को अपना मेहमान बनने देते हैं, बस इनको काम के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं।
फारा जाते जाते ठहर गई और फिर तैमूर की सिम देखते हुए काफ़ी हुफ्की का इजहार किया। उफ़, ये किस किस का गुस्सा मुझ पे निकाला जा रहा है आज। क्या मुझे इसीलिए मेहमान बनाया गया है कि रात भर शहर वालों का नाम ले लेके ताने दिए जाएं? तैमूर ने मसनूई बुखलाहट का इजहार किया, जिस पे वो तीनों हंस पड़े। जी हाँ, एक ही मछली सारे तालाब को गंदा करती है। इसी तरह एक शख्स की हरकत पे पूरा शहर बदनाम हो जाता है और आप जैसे अच्छे लोग भी लपेट में आ जाते हैं। फारा की बात तैमूर के दिल को लगी थी। बिल्कुल, ये तो तुम 100% दुरुस्त कह रही हो। जैसे एक शख्स की वजह से पूरा शहर बुरा लगने लगता है, इसी तरह कभी कभी किसी एक शख्स की वजह से पूरा शहर अच्छा भी लगने लगता है। हर चीज़ अच्छाई की लपेट में आ जाती है। तैमूर का ध्यान फिर उस लड़की की तरफ चला गया और इसके बाद भी वो रात भर इसे ही सोचता रहा। उस लड़की में न जाने कैसी कशिश थी जो तैमूर हैदर को पूरी तरह से अपनी सिमत खींच चुकी थी और वो चाहकर भी उसकी तरफ से ध्यान नहीं हटा पा रहा था। वो फैसलाबाद की सड़कों और बसों में भटक रहा था। मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक क़यामत हूँ, मैं अश्के निदामत हूँ, मैं गोहर एक दाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखिए रंदाना, मैं तिश्ना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना। इसके बेडरूम में आबदा परवीन का नाराए मस्ताना आज भी ऊंची आवाज़ में गूंज रहा था और वो टेरेस पर खड़ी इसे सुनने में महू थी। फ़िज़ा में अच्छी खासी खुशगवारियत महसूस हो रही थी और इस खुशगवारियत की बड़ी वजह थी कि आज हवा बहुत तेज़ थी और सूरज के तन पे सुरमई बादलों का मुलगच्छा सा लिबास नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से सूरज गरूब होने से पहले ही मौसम और माहौल ठंडे और खुशगवार से लगने लगे थे। मौसम से लुत्फ़ उठाने के लिए वो टेरेस पर निकल आई थी। वो दोनों हाथ रेलिंग पर रखे सर उठाए आसमान की वसतों में देख रही थी जब अचानक उसकी स्मातों से कदरे मानूस सी आवाज़ टकराई थी। तैमूर साहब कहाँ हैं? इज़्ज़त ने इस आवाज़ पर एकदम चौंक कर नीचे देखा। वलीद रहमान गेट के करीब खड़ा मुलाजिम से तैमूर के मुतलिक पूछ रहा था। साहब, वो तो शहर से बाहर गए हुए हैं, आपको नहीं पता क्या? मुलाजिम को हैरानी हुई क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से हमावक्त बाखबर जो रहते थे। नहीं, वो दरअसल मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, शहर में या शहर से बाहर। वलीद ने नफ़ी में सर हिलाया। ओह अच्छा अच्छा, वो तो शायद फैसलाबाद गए हुए हैं, मगर उम्मीद है कि आज या कल वापस आ जाएंगे। मुलाजिम ने तफसील से बताया। ओके, जब वो आए तो उसे मेरा बता देना कि मैं आया था, वलीद कहकर पलट गया। रईस, इज़्ज़त ने बेइख्तियार मुलाजिम को पुकारा और उसकी आवाज़ पर गेट की सिमत बढ़ते हुए वलीद के कदम भी रुक गए। उसने ठटक कर टेरेस की सिमत देखा, वो सामने ही खड़ी थी। जी बीबी जी, मुलाजिम ने फ़ौरन ताबेदारी का मुजाहरा किया। वलीद साहब को अंदर ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रही हूँ। मुलाजिम को हुक्म सादर करके वो अपने बेडरूम की तरफ पलट गई। वलीद उसके हुक्म पर जुज़बुज़ सा होके रह गया। इज़्ज़त ने बेडरूम में आकर डेक ऑफ किया, फिर अपना पसंदीदा परफ्यूम स्प्रे करके नाजुक से फ्लैट सैंडल पहने और बेडरूम से बाहर निकल आई। उसका रुख नीचे ड्राइंग रूम की तरफ था। वो सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ गई। नूरी, उसने किचन की तरफ जाती मुलाजमा को आवाज़ दी। जी बीबी जी। नूरी फ़ौरन उसकी तरफ पलटी। ड्राइंग रूम में कुछ ठंडा वगैरह भिजवाओ, उसने इशारा किया। जी। नूरी सर हिलाकर पलट गई। इज़्ज़त इत्मीनान से कदम उठाती अंदर ड्राइंग रूम में आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वलीद इसे देखते ही सोफ़े से उठ खड़ा हुआ। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखिए। इज़्ज़त ने सोफ़े की तरफ इशारा किया। मजबूरन वलीद को दोबारा बैठना पड़ा, लेकिन उसका चेहरा और नज़रें झुकी हुई थीं। वो उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। कैसे हैं आप? इज़्ज़त ने खुद ही बात का आगाज़ किया था, क्योंकि वलीद रहमान की तरफ से तो ऐसे कोई एसार नज़र नहीं आ रहे थे। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आपकी तबीयत अब कैसी है? मुरवतन वलीद को भी उसका हाल अहवाल पूछना ही पड़ा। मेरी तबीयत उस रोज़ से संभली नहीं है वलीद साहब, बल्कि और बिगड़ गई है। इज़्ज़त का लहजा अजीब सा था, जिस पर वलीद ने चौंक कर उसके चेहरे की सिम देखा था। क्यों, क्या हुआ आपको? वलीद का सवाल बेसाहता था। यही जानने के लिए तो आपको अंदर बुलाया है। इज़्ज़त का लहजा एक पल में धीमा पड़ गया। क्या मतलब? क्या जानने के लिए? वलीद के दिमाग में टिक टिक सी होने लगी थी, जैसे फिर से कोई बम ब्लास्ट होने वाला हो। यही कि क्या आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ? टिक टिक की आवाज़ एकदम तेज़ होते होते फट गई। बम ब्लास्ट हो चुका था और वलीद रहमान जहाँ का तहाँ धक सा रह गया। यानी वही हुआ जिसका इसे डर था। ये अजीब इत्तफाकाते ज़िंदगी हैं कि अमूमन वही होता है जिसका डर होता है। इज़्ज़त हैदर भी इसी हादसे का शिकार हुई थी जिससे वो नज़रें चुराता फिर रहा था।
کیونکہ وہ اس حادثے میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ ولید نے انجان بننے کی حد کر دی۔ سمجھی تو میں بھی نہیں، مگر سمجھنے کی کوشش ضرور کر رہی ہوں۔ پلیز ہو سکے تو میری مدد کریں، میں تھک چکی ہوں۔ میں اس حادثے سے نکلنا چاہتی ہوں مگر نکل نہیں پا رہی۔ عزت کے لہجے کی بے چینی اور بے بسی اب اس کے روئے روئے میں سرایت کر چکی تھی، اور ولید ششدر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نہیں جانتے ولید صاحب، محبت کے ہاتھوں کا لمس میرے چہرے کا نقش بن چکا ہے، ایک ایسا نقش جو صرف مجھے نظر آتا ہے اور صرف مجھے محسوس ہوتا ہے، جسے میں دل کی آنکھ سے دیکھتی ہوں تو صرف وہی وہ نظر آتا ہے، اور اس نقش کے سوا اپنے چہرے کا کوئی اور نقش دکھائی بھی نہیں دیتا۔ آپ کو میری بات سن کر یقیناً معیوب بھی لگے گا، لیکن یہ سچ ہے کہ میں اس احساس سے دامن نہیں چھڑا پا رہی، اور یہ سچ میں چھپا بھی نہیں سکتی کیونکہ مجھے چھپانا نہیں آتا۔ عزت حیدر ایک منہ پھٹ اور بولڈ لڑکی تھی۔ وہ کبھی بھی کچھ بھی اپنے دل میں نہیں رکھتی تھی۔ جو بھی بات اس کے دل میں ہوتی تھی وہ صاف منہ پر کہہ دیتی تھی، جیسے اس وقت کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنے جذبات اور احساسات بیان کر ڈالے تھے۔ یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ولید رحمان کے ساتھ اپنے ہوش و حواس میں یہ اس کی پہلی ملاقات ہے۔ پہلے جو ان کے درمیان ہوا وہ ملاقات نہیں تھی، وہ حادثہ تھا، اور حادثوں میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں۔ ولید صاحب، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس روز ایک حادثہ نہیں بلکہ 2 حادثے ہوئے تھے؟ عزت کے لہجے کی بے چینی اور تڑپ پہ ولید گڑبڑا کے ہوش میں آیا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ وہ اس صورتحال پر بکھلا گیا جس احساس کو وہ اتنے دنوں سے اپنے آپ سے بھی چھپاتا پھر رہا تھا۔ وہی احساس عزت حیدر نے کتاب کی طرح کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گیا کیونکہ اس کے سامنے کوئی اور نہیں، تیمور حیدر کی بہن تھی، اس کی عزت تھی، اور وہ اس کی عزت پر غلط نگاہ ڈالنے کا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کبھی بھولے سے بھی نہیں۔ دیکھیے مس عزت، آپ اس حادثے سے نکل ہی آئے تو اچھا ہے، کیونکہ اس حادثے میں تباہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ پلیز اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ولید 2 ٹوک انداز میں کہتے ہوئے ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، ابھی نہیں، آپ اس طرح نہیں جا سکتے، ابھی مجھے میرے سوالوں کا جواب نہیں ملا۔ عزت بھی ایک دم اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی۔ اس کے یوں قریب آنے اور راستے میں حائل ہونے پر ولید کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس کے محسوسات میں وہی دل فریب سی خوشبو دوبارہ سے کسی جادو، کسی طلسم کی طرح رچ گئی تھی۔ ولید کو اس کے قرب کی مہک مسحور کر گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ دیکھیے مس عزت، مجھے جانے دیجیے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ ولید نے اپنی کنپٹی سے ہلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی تاکہ اس کی نظریں عزت کو دیکھنے کی گستاخی نہ کریں۔ تو پھر مجھ سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کریں۔ عزت نے جیسے ضد کی۔ کیوں؟ دوبارہ کیوں؟ ولید لا تعلق اور انجان نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں آپ سے اپنے سوالوں کے جواب لے سکوں۔ اس کا انداز ہنوز ضدی سا تھا، مگر میرے خیال میں نہ آپ کے سوال اتنے ضروری ہیں اور نہ میرے جواب اتنے ضروری ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے دوبارہ ملنے کا وعدہ کرنا پڑے۔ پلیز آپ یہ بات یہیں ختم کر دیں اور مجھے جانے دیں۔ ولید اس سرپھری سی لڑکی سے بہت ہی تحمل اور ٹھہراؤ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں آپ کے پاس آ جاؤں گی، کیونکہ یہ سوال جواب آپ کے لیے نہ صحیح مگر میرے لیے بہت ضروری ہیں، اس لیے میں ہی کوشش کروں گی کہ ان کو حل کر سکوں۔ عزت لاپرواہی اور اطمینان سے کہتی ہوئی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ ولید جذبت سا ہو کے رہ گیا، کیونکہ عزت حیدر سے ملنا اور نہ ملنا دونوں ہی اسے دشوار لگ رہے تھے۔ کس سوچ میں پڑ گئے؟ جائیے، آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ عزت نے اسے قدم آگے بڑھانے پر اکسایا۔ ولید نے گہری سانس کھینچتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اوکے، اللہ حافظ، اور پھر آہستگی سے کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ عزت پیچھے کھڑی اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ تیمور حیدر کا فیصل آباد سے واپس آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنے، اسے ڈھونڈنے کے لیے ابھی وہیں رکنا چاہتا تھا۔ لیکن آفس میں بھی کام کافی زیادہ تھا، اس لیے اسے واپس آنا ہی پڑا۔ یہ بھی سچ تھا کہ وہ تو واپس آ گیا، مگر اس کا دھیان فیصل آباد میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ یہاں آ کر بھی کچھ اور سوچ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں اسی شام کا وہ ہنگامہ خیز منظر ٹھہر گیا تھا، اور وہ اس منظر میں قید سا ہو کے رہ گیا تھا۔ اسے اس قید سے رہائی کا کوئی حل سجائی نہیں دے رہا تھا۔ انہی سوچوں سے الجھتے ہوئے اس کا پورا دن گزر گیا تھا، لیکن یہ الجھن ابھی نہیں سلجھی تھی، اور اسے سب نے نوٹ بھی کیا تھا، مگر اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے کسی نے بھی اس سے استفسار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی یہ کیفیت پہلے 2 روز تک ہی رہی تھی، اس کے بعد وہ قدرے نارمل سا ہو گیا۔ آخر وہ کاروباری آدمی تھا،
کام میں لگ کر ذہن مصروف ہوا تو سب کچھ خود بخود معمول پر آ گیا۔ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں دوبارہ سے مگن ہو چکا تھا، لیکن ولید سے ملاقات پھر سے سب کچھ تازہ کر گئی۔ وہ اپنے آفس کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے نیچے اترا اور اپنا بریف کیس اور موبائل وغیرہ لے کر اندر کی طرف بڑھ آیا تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ سہرش تمان اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ گڈ مارننگ مس سہرش، تیمور مسکراتے ہوئے کہہ کر دروازہ کھول کر اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ اپنے دھیان میں اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ سہرش زمان اسے کچھ بتانا چاہ رہی ہے۔ اندر آ کر اس کے پانی کی طرح روا قدم رک گئے، کیونکہ سامنے ہی کرسی پر ولید رحمان براجمان تھا۔ السلام علیکم۔ ولید اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔ تیمور کے قدموں میں پھر سے روانی آ گئی اور وہ اپنی کرسی کی طرف بڑھ آیا۔ کیسے ہو؟ ولید نے بولنے میں پہل کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہوں، اس نے اپنا بریف کیس اور موبائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ ولید محسوس کر چکا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے آنے سے پہلے بھی غالباً تم بیٹھے ہی ہوئے تھے۔ تیمور نے انتہا درجے کی لا تعلقی کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت تم نہیں تھے، لیکن اب تم ہو، اس لیے اب تمہاری اجازت ضروری ہے۔ ولید نے اجازت پر زور دیا۔ میں اب بھی نہیں ہوں ولید رحمان، اس لیے اب بھی میری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم بیٹھ بھی سکتے ہو اور تم جا بھی سکتے ہو۔ اب یہ تمہاری مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہیں یہاں بیٹھنا ہے یا پھر یہاں سے جانا ہے۔ تیمور ہاسا سخت ہو رہا تھا۔ اس کی یہ سختی اس کی ناراضگی کا اظہار تھی، اور ولید اس کی اسی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے ہی تو یہاں آیا تھا، اس لیے یہاں سے جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں یہاں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں، جانے کے لیے نہیں۔ ولید بھی اتنی جلدی برا ماننے والا نہیں تھا۔ شور، بیٹھو، میں نے بیٹھنے سے منع تو نہیں کیا۔ تیمور نے کندھے اچکا کر کرسی کی سمت اشارہ کیا۔ شکریہ، لیکن تم نے بیٹھنے کے لیے کہا بھی تو نہیں ہے۔ ولید شکوہ کنا لہجے میں کہتا دوبارہ بیٹھ گیا۔ پلیز، میں اس اٹھنے اور بیٹھنے کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہاں کس کام سے آئے ہو۔ تیمور دو ٹوک بات کر رہا تھا اور ولید سکون سے اس کے غصے اور ناراضگی کی گہرائی بھانپ رہا تھا۔ میں یہاں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تم نے میری کالز ریسیو کیوں نہیں کی۔ کیا اتنا برا ہو گیا ہوں میں کہ تم میری کال بھی ریسیو نہیں کر سکتے؟ کیا میری آواز سننا بھی گوارا نہیں رہا تمہیں؟ ولید کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میں بزی تھا۔ تیمور کا جواب انتہائی مختصر تھا۔ وہ تو تم ہمیشہ ہوتے ہو، ولید نے اس تہزیہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم خود ہی سمجھ جاؤ تو بہتر ہے۔ تیمور کا انداز لاپرواہی لیے ہوئے تھا۔ تیمور، پلیز یار، مجھے زج مت کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جاب میں اپنے شوق کے لیے نہیں بلکہ مجبوری کے لیے کر رہا ہوں۔ ولید نے ذرا سا جھنجھلا کے کہا۔ تو کرو نا، میں تمہیں کب منع کر رہا ہوں کہ نہ کرو؟ تمہاری مجبوری کو تم ہی بہتر سمجھ سکتے ہو، میں نہیں، کیونکہ میں دوسرا ہوں، اور کوئی بھی دوسرا شخص آپ کی مجبوریوں اور پرابلمس کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتا جتنے اچھے طریقے سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے تمہیں جو بہتر لگتا ہے وہی کرو، میں کچھ کہنے والا کون ہوتا ہوں؟ تیمور کے لہجے کی سختی خنوس تھی۔ ولید چند ثانیے کے لیے خاموش سا ہو گیا، پھر بولا، لیکن اگر تم کہو تو میں یہ جاب چھوڑ بھی سکتا ہوں، کیونکہ یہ جاب تم سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ جہاں پہلے اتنا عرصہ بے روزگاری میں گزار دیا ہے، وہاں کچھ عرصہ اور بے روزگاری کے دھکے کھا لینے میں کیا حرج ہے بھلا؟ بس یار، ناراض نہ رہے۔ ولید بڑے سکون اور بڑی سنجیدگی سے گویا ہوا، جس پر تیمور کو مزید تپ چڑھ گئی۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہیں بے روزگاری کی حالت میں دھکے کھاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں؟ اس نے ہاتھ سے غصے سے ولید کی سمت دیکھا۔ بے شک تم مجھے بے روزگاری کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن آج کل حالات کچھ ایسے ہیں کہ جن میں یہ جاب نہ کرنا بے روزگاری کو خود اپنے گلے لگانے کے مترادف ہے۔ میں نے ہر طرح سے مایوس ہو کر اس جاب کے لیے حامی بھری ہے۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ گھر کے حالات مزید خراب ہو رہے تھے، کہیں کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، سو مجبوراً مجھے اس فیلڈ میں آنا پڑا۔ لیکن پلیز یار، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، مجھے جیسے ہی کوئی اچھی جاب ملی میں یہ جاب، یہ فیلڈ چھوڑ دوں گا۔ ولید نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ تیمور نے ذرا توقف کے بعد کہا، ولید دیکھو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ فیلڈ ایک رسک ہے، اور میں کبھی کسی قیمت پر بھی یہ نہیں چاہ سکتا کہ تم یہ رسک لو، کیونکہ اس فیلڈ میں آنے والوں کے گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی، اور یہاں تک کہ ان کی عزت اور ان کی اپنی زندگی بھی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ادھر تم کسی کی دم پر پاؤں رکھو گے، ادھر لوگ تمہیں اپنے غصے اور غصے کے زہر کا نشانہ بنا ڈالیں گے، اور تم اس زہر سے نیلو نیل ہو جاؤ گے، اور تو اور خود اپنی شکل بھی نہیں پہچان پاؤ گے۔ اس لیے میں اس جاب کے حق میں نہ کل تھا اور نہ آج ہوں، اور نہ ہی آئندہ ہوں گا۔ تیمور نے اپنے خیالات اور خدشات کا برملا اظہار کیا۔ ولید پرسوچ انداز میں سر ہلا کے رہ گیا۔ جانتا ہوں یار، سب جانتا ہوں،
لیکن مجبوری انسان کو ہر رسک لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر تمہارے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کسی حد تک تم بھی ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ اس لیے انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ یہ جاب جلد سے جلد چھوڑ دوں، کیونکہ میں خود بھی اپنی فیملی کے لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ ولید کافی حد تک تیمور کے نقطۂ نظر سے متفق ہو چکا تھا۔ یہی بات اگر تم پہلے سوچ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، تیمور نے ذرا خفگی سے کہا۔ نہیں سوچ سکتا تھا، ولید نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں نہیں سوچ سکتے تھے؟ تیمور کو اس کی بات پر انجھمبا ہوا، کیونکہ اس وقت عقل پر حالات کی کالی پٹی بندھی ہوئی تھی، سوائے کام کے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ ولید کے جواب پر تیمور نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ یہ کالی پٹی اس وقت بھی تو تمہاری عقل پر بن سکتی تھی جب میں نے تمہیں کام کی آفر دی تھی۔ تیمور نے کافی چبا کر کہا۔ نہیں، اس وقت نہیں بن سکتی، بلکہ اس وقت تو یہ پٹی کھل جاتی ہے۔ ولید کے لہجے میں شرارت تھی۔ انتہائی ذلیل انسان ہو تم، تیمور نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس اطلاع کے لیے بہت بہت شکریہ، مگر تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں خود جانتا ہوں کہ میں ایک انتہائی ذلیل انسان ہوں، کیونکہ میں تیمور حیدر کا دوست ہوں۔ ولید نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے سامنے سر ہم کیا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ تم سے سارے تعلق ختم کر لوں اور تمہیں آزاد چھوڑ دوں، تم جو جی چاہے کرتے پھرو، مگر تیمور کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ ولید اس کی چپ پر مسکرا دیا، کیونکہ وہ اس مگر کے آگے کی مجبوری سمجھتا تھا۔ مگر اپنی محبوبہ اور اپنے دوست سے سارے تعلق ختم کر لینا اور انہیں آزاد چھوڑ دینا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا ہے نا؟ ولید نے الٹا تیمور سے سوال کیا تھا، اور تیمور اس کے سوال پر چونک سا گیا۔ اس کے خیال سے کسی کا سراپا گزرا اور اس کا خیال آباد ہو گیا۔ محبوبہ، اس نے اس لفظ کو زیر لب دہرایا۔ کیا ہوا؟ کوئی یاد آ گئی ہے کیا؟ ولید نے اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کیے تھے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ واٹ؟ ولید ایک دم اوپر اچھلا۔ تم نے ابھی کسی لڑکی کو یاد کیا ہے؟ محبوبہ کو؟ ولید نے آنکھیں پھیلا پھیلا کر پوچھا۔ آف کورس یار، مجھے تو یاد نہیں تھی، مگر تم نے یاد دلا دی۔ تیمور گہری سانس کھینچتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یا اللہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں آج؟ تیمور حیدر کو آج کوئی یاد آئی ہے؟ ولید بے یقینی سے کہتا ہوا اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ یاد تو میں نے اسے 2-3 روز مسلسل کیا ہے، اور اتنا کیا ہے کہ سویا ہی نہیں، مگر اتنے رت جگہوں کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس کی یاد ہی رہی، ملاقات نہیں بنی۔ تیمور مایوسی سے کہتا کمرے کی دیوار گیر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا تھا اور پردے ہٹا دیے۔ حاصل کیوں نہیں ہوا؟ کون ہے وہ؟ ولید کو حیرانی کے ساتھ ساتھ بے چینی نے بھی آ گھیرا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کون ہے وہ۔ اگر پتا ہوتا تو میں اس وقت اسے یاد نہ کر رہا ہوتا، بلکہ اس سے بات کر رہا ہوتا۔ تیمور پلٹ کر چلتا ہوا دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ولید نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر جما دی تھیں۔ یہ تھی رقص بسمل کی 6 ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔